اللہ کی الوہیت، اس کی اتھارٹی، اس کی شان و وقار کو ماننے کے بعد، اور یہ ماننے کے بعد کہ اللہ ہی الہ ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اور اس عقیدے کے ساتھ کہ اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ جو مجھے الہ مانتا ہے، جو ماننا چاہتا ہے، وہ اس بات کو تسلیم کرے کہ میں نے اپنی اتھارٹی کا نور، اپنی قدرت کا نور اس محبوب کو عطا فرما رہے ہیں جو قیامت کی صبح تک کے لیے، اولین و آخرین کے لیے، ظاہر و باطن کے لیے، میدان حشر میں شفاعت کے نور کے ساتھ جلوہ گر ہوگا، اور اس ذات کو اس یقین کے ساتھ ماننا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یہ کلمہ پڑھنے کے بعد، یہ اقرار کرنے کے بعد، اور اس اقرار کو تصدیق قلب کی ضرورت ہے۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، اقرار زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق، اس کا عملی مظاہرہ یہ ہے کہ دل بھی مان رہا ہے، زبان بھی مان رہی ہے، تو ہاتھ کیوں نہیں مان رہے؟ اگر یہ سماعتیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں، تو ان سماعتوں میں بے حیائی اور فحاشی کے کلمات جانے کی بجائے قرآن کا نور کیوں نہیں جا رہے؟ اور اسی نور کو جگہ دینے کے لیے دل کا پاک ہونا ضروری ہے، دل کا نور بننا ضروری ہے، دل کی پاکیزگی ضروری ہے۔ اگر یہ پاک نہ ہو تو گول کا لوتھڑا ہے، اور اگر یہ پاک ہو جائے تو یہ دل مومن ہے۔ اور پاک ہونے کے لیے ایک ہی نسخہ ہے، اللہ کہہ دیں، ایسے ہاتھ بلند کر کے اس کی الوہیت کا اعلان ہاتھ کے ساتھ بھی کریں اور زبان کے ساتھ۔ اس پاک پروردگار نے اپنا جلوہ، اپنا تعارف، اپنی پہچان جس ذات میں رکھ دی ہے، اس ذات کو سمجھنا ضروری ہے، اور اس ذات کو ماننا بھی ضروری ہے۔ یعنی اللہ کو الہ ماننے کے بعد الوہیت پروردگار پر ایک ہی ہمارا نعرہ ہوگا، اللہ اکبر۔ اب اس کے بعد اللہ کی جتنی شانیں ہیں ان کا حسن کملی والے کے وجود میں جلوہ گر ہے۔ اس عقیدے کے ساتھ جب آپ نماز پڑھیں گے، اس نظریے کے ساتھ جب آپ روزے رکھیں گے، اس نظریے کے ساتھ جب آپ قرآن پڑھیں گے، اس نظریے کے ساتھ جب آپ سجدہ ریزی کریں گے، اس عقیدے کے ساتھ جب آپ اپنی عادتوں کو سنواریں گے، تو آپ کی ہر عادت جو ہے وہ عبادت بن جائے گی۔ اب دیکھتے ہیں، سب سے پہلے تو اس دل کو ٹھیک کرنا ضروری ہے، تو دل کو ٹھیک کرنے کا نسخہ بھی قرآن نے بیان کیا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اسے جتنا اچھا قرآن قاری صاحب نے پڑھا ہے، آپ کو تو ہوا میں اڑنا چاہیے۔ روز سنتے ہیں، زمین کے اندر دھنس جاتے ہیں، یہ کیا بات ہے؟ ایک وہ ہے جن کو نصیب ہی نہیں ہوتا، آپ کو روز نصیب ہوتا ہے، آپ کا قد کیوں نہیں بڑھتا؟
آپ کے چہرے پر نور کیوں نہیں آ رہے؟ جو محل ہے وہ اترتی تب ہے جب دلوں میں اللہ کا ذکر اترتا ہے۔ اب جو بات ہم کرتے ہیں، جو ذکر ہم کرتے ہیں، جو نام ہم لیتے ہیں، وہ تو زبان سے لیتے ہیں۔ زبان کا دل سے کیا تعلق ہے؟ اس بات کو بھی قرآن نے بیان کیا ہے۔ بجٹ میں آئے اپنے مردہ بن کر بیٹھنا کوئی فائدہ نہیں، مردہ بن کر نماز پڑھنے کا کوئی ایک ہی دفعہ کریں اور خوبصورت انداز۔ اب سنیے، اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ فرمایا میرا نام لینے والوں کبھی تم نے سوچا ہے میں توفیق دوں گا تو تم میرا نام لو گے؟ تو سب سے پہلا کرم تو یہ ہے کہ اللہ توفیق دیتا ہے تو ہمارے لوگوں پہ اس کا نام آ جاتا ہے۔ اب ساتھ ہی انعامات شروع ہو جاتے ہیں۔ اذکر، کہاں میں اور کہاں وہ، کہاں ہم اور کہاں وہ، لیکن اس کا اعلان ہے میرے بن جاؤ میں تمہارا بن جاؤں، مجھ سے محبت کرو میں محبوب بنا لوں گا، میری بات کرو میں تمہاری بات بنا لوں گا۔ اذکرونی اذکرکم۔ یہ بات ختم نہیں ہوگی کہ آپ نے اللہ کا نام لے لیا اور بات ختم ہوگی، بات تو شروع ہی اب ہوگی۔ اور اس کے نتیجے میں جب اللہ بندے کے ذکر کی ذمہ داری لیتا ہے تو حدیث پاک میں یہ بات آئی ہے کہ اللہ نہیں سماتا زمینوں اور آسمانوں میں مگر سما جاتا ہے بندہ مومن کے دل۔ تو اب جب آپ اللہ کا نام لیتے ہیں اور اللہ آپ کے ذکر کو بڑھاتا ہے، بلند کرتا ہے، اس کا ڈائریکٹ نور آپ کے دل کو پہنچتا ہے اور پھر دل پاک ہو جاتا ہے۔ دل کے پاک کرنے کا اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ اللہ کا ذکر کیا جائے، اور جب ذکر کرانے والا بھی تو اللہ والا ہو، پھر تو مردہ نہیں نہ بننا چاہیے۔ کہنا بول نہیں رہا، دیکھو یار کہیں مر تو نہیں گیا، بول کر دکھاؤ یار، دیکھنے نہ پڑے تمہارے لب ہلے اور پتہ چلے یہ مردے نہیں ہے، زندہ ہے۔ حضرات اب اس کا پروسیس ہے، آج خود ایک طریقہ کار وضع ہو گیا، اللہ کا نام لیا، اللہ نے تمہارے ذکر کو ہمیشہ کے لیے قائم کر دیا، تم مر بھی جاؤ گے نا، واللہ تمہیں مر نہیں۔ حضرت سلطان بہو فرماتے ہیں نام فقیر تے نادا با تے قبر جنا دی جیوے۔ حضرات اب اس کے نتیجے میں وَاشْكُرُونِي، حضرت سلطان بہو اس کی تفسیر کرتے ہیں وَاشْكُرُونِي سے کیا مراد ہے، شکر گزار ہونے کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا شکر گزاری یہ ہے سانس لو اللہ کا نام لو، سانس لو، کیونکہ دوسرے مقام پر اللہ فرماتا ہے میری محبت تمہیں ڈوبنے نہیں دے گی، میرا پیار تمہیں برباد نہیں ہونے دے گا۔ تو تم نے میرے ساتھ پیار کا طریقہ کیا کرنا ہے وہ بتا دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، اذکروا
اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ کثرت سے تم تو ایمان والے ہو، ماننے والے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ ماننے والے کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ مانا اور بھاگ گیا، مانا اور فرار ہو گیا، یہ کوئی ماننا ہے؟ اب اگر کہانی اللہ کے ذکر سے شروع کی جائے تو پھر آپ اذان کہتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں۔ تو اذان کہتے ہی پہلی بات کیا کرنی پڑی؟ اللہ اکبر۔ تو اللہ کا ذکر کیا نا آپ نے۔ اب جو سننے والا ہے وہ کیا کرے؟ سننے والا کھانا کھا رہا ہے تو چھوڑ دے، پانی پی رہا ہے تو چھوڑ دے، کام کر رہا ہے تو چھوڑ دے، سودا بیچ رہا ہے تو چھوڑ دے۔ اللہ کا نام سنے ادب کے ساتھ، اور جب اللہ کا نام لینے والا خاموش ہو جائے تو پھر یہ بھی پکارے اللہ اکبر۔ تو پھر کہانی بنے گی۔ اب جتنے بیٹھے ہیں، کبھی آپ نے اپنے اوپر سوال کیا تمہارے بیٹے کہاں ہیں؟ پوچھا کبھی اپنے آپ سے؟ وہ تمہارے ساتھ کیوں نہیں ہے؟ تمہاری نماز میں اتنی کمزوری کیوں ہے؟ تمہیں اللہ کے نام لینے میں اس قدر ناتوانی کیوں ہے؟ تمہاری اللہ کا نام لینے میں اثر کیوں نہیں ہے؟ نور کیوں نہیں ہے؟ حضرات، تو اس ماہ مبارک کو اس کی بڑی شانیں ہیں۔ اس میں نزول قرآن چھپا ہوا ہے۔ یہ بات آپ نے سمجھنی ہے، یہی ایک بات میں نے سمجھانی ہے۔ نزول قرآن کیا ہے؟ اس مہینے میں قرآن نازل ہوئے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اب پہلی رمضان سے لے کر 30 رمضان تک پورا مہینہ جشن قرآن منا رہے ہیں، عبادتیں کر رہے ہیں، اذکار کر رہے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں، صدقات دے رہے ہیں۔ تو یہ نزول قرآن، اس کیفیت کو ہم کیسے سمجھیں؟ اب اسی پورے مہینے کی کیفیت کو اس رات میں منتقل کر دیا، اور اس رات کی تلاش بندہ مومن کی زندگی کا مقصد بنا دیا۔ میں آخری کلام کر رہا ہوں، تھوڑا سا اللہ کا نام لے لیں، شاید آپ کے اندر کوئی بات چلی جائے۔ صرف ایک دفعہ کمزور ذکر کرنے کی بجائے زیادہ ایک ہی دفعہ کریں، سینے پر چوٹ لگے۔ انزلناه في ليلة القدر۔ اور یہ بڑی کمال ایک بات کہی، وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ تمہیں کیا پتا؟ تمہیں کیا پتا لیلۃ القدر ہے کیا؟ لیلۃ القدر خیر خیر من الف شہر۔ تمہیں تو خبر ہی نہیں ہے اس رات کی شان کا، تو تمہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ فرمایا 1000 مہینے کی عبادت سے بڑھ کر اس رات کی شان ہے۔ کیوں؟ قرآن اس مہینے میں جو نازل ہوا تھا
دراصل اسی رات کے اس لمحے کی شان ہے جس نے پورے مہینے کو وقار دے دیا ہے. اور اگر تم بھی باقیدار ہونا چاہو تو وہ فیضان تمہیں بھی مل سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے. تم نے سمجھا روزہ رکھ لیا، میں نے بھوکا پیاسا رہ لیا، روزہ ہو گیا. قبلی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کو تمہارے بھوکے پیاسے رہنے سے کوئی غرض نہیں ہے. کیا تمہاری زبان بد کلامی سے رکی؟ کیا تمہاری نگاہوں نے بے حیائی کو چھوڑا؟ کیا تمہارا دل زندہ ہوا؟ کیا تمہاری سوچ کی گندگی مٹی کہ نہیں مٹی؟ آج روزہ گزارنے کے لیے تاش کھیل رہے ہیں، روزہ گزارنے کے لیے گپ شپ لگا رہے ہیں، لطیفے بازی ہو رہی ہے، روزہ گزارنے کے لیے غیبتیں ہو رہی ہیں، روزہ گزارنے کے لیے گپیں لگائی جا رہی ہیں. روزہ گزرے تو قرآن کی تلاوت میں گزرے. اس سماعت کا بھی کیا کہنا ہے؟ یہ جو آپ نوافل کی صورت میں، تراویح کی صورت میں، قیام اللیل کی صورت میں سماعت کرتے ہیں، اس کا بھی شان بڑا بلند ہے. لیکن جب بندہ مومن افلا یتدبرون القرآن کے فلسفے کو سامنے رکھ کر ہر حرف، ہر زیر، ہر زبر، ہر نقطہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اور قرآن اس کے من میں نور بن کر اترتا ہے، پھر یہ قرآن گزارنا، قرآن پڑھنا، یہ روزہ کے گزارنے کا وہ ذریعہ ہے جس کی وجہ سے آپ ایمان کے اعلیٰ ترین درجے پر پہنچ جائیں. اگر ذوق پیدا ہو جائے، قرآن کی کسی سماعت کا ذوق تمہارے اندر پیدا ہو جائے اور پھر تمہیں احساس مل جائے جو تمہارے گھر میں بیٹی ہے، اس نے کل ماں بننا ہے، تو کیوں نہ اس کے من میں قرآن اتار دیا جائے. جو 9 مہینے بچے نے ماں کے پیٹ میں گزارنے، جب بچہ تیار ہو رہا ہوتا ہے، وجود بن رہا ہوتا ہے، جب ابھی اس میں روح نہیں پڑی ہوتی تو بھی اس کو طاقت اور توانائی ماں کے پیٹ سے مل رہی ہوتی ہے. جب اس کا جسم مکمل ہو جاتا ہے، جب اس میں روح آ جاتی ہے، جب اس میں زندگی پیدا ہو جاتی ہے، اس زندگی کو جو سانسیں چلاتی ہیں وہ بھی ماں کے پیٹ سے ہی نظام چلتا ہے. تو اب جس ماں کے پیٹ سے اسے غذا مل رہی ہے، اسے سانسوں کی ڈوری قائم کرنے میں سہولت مل رہی ہے، اگر اسی ماں کے بدن میں قرآن کا نور بھی موجود ہو. تو آج کی بیٹی کو کل کی ماں بننے سے پہلے قرآن کی قاریہ بنا دے. وہ پر ایک قرض ہے، ادھار ہے. تمہارے ساتھ تمہارے والدین نے انصاف نہیں کیا، تمہیں حافظ قرآن نہیں بنایا، تمہیں قاری قرآن نہیں بنایا، تمہارے اساتذہ نے تمہارے ساتھ ظلم کیا، قرآن پڑھایا، ایسا نہیں پڑھایا کہ سیکھا ہوتا تم نے یا پھر سکھانے کے لائق ہو جاتے. حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص تو وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا. استاد بھی، امام بھی، باپ بھی، گھر والے بھی، پیر و مرشد بھی قرآن سیکھنے سکھانے کی دنیا سے بیزار ہیں، تو آپ خیرکم کیسے بنو گے؟ تو غلطی کہیں سے ہو رہی ہے نا، اس غلطی کا اعتراف کرنا ہوگا. ہاتھ چومنا کمال نہیں ہے، نعرے لگانا کمال نہیں ہے، جلسے جلوس کرنا کمال نہیں ہے. انسانی وجود کو پروردگار کی محبتوں کا محور و مرکز بنانا ضروری ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ جسے وہ اپنا محبوب کہتا ہے. مجھے پتہ ہے آپ پوری طرح فوت ہوئے ہیں، آپ کو بھی زندہ ہونے کے لیے کچھ وقت لگے گا. تو حضرات اس محبوب کی محبت کی وجہ سے، وگرنہ تو قرآن عربی زبان میں تھا. ابو جہل کو تو عربی آتی تھی، ابو لہب کو بھی عربی آتی تھی، عبداللہ ابن ابی کو بھی آتی تھی، لیکن قرآن نہیں آیا.
قرآن آیا تو بلال کو آیا، قرآن آیا تو سہیل کو آیا، قرآن آیا تو سلمان کو آیا، کیونکہ قرآن کے آنے کے لیے جو نور چاہیے وہ ہے تقویٰ۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ پڑھنے سے ہدایت نہیں ملتی، ثواب ملتا ہے، پڑھنے سے جنت بھی مل سکتی ہے کیونکہ قرآن ہے نا۔ لیکن اگر تم ہدایت چاہتے ہو، ہدایت میں اور ثواب میں فرق یہ ہے کہ ثواب بھی جنت میں تو لے جاتا ہے، لیکن ہدایت مل جائے نا تو پھر جنت بھی ملتی ہے، جنت والا بھی ملتا ہے۔ انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی پھر آپ سے کبھی کلام کریں گے۔ دین کو سمجھنے کے لیے، دین کو ماننے کے لیے، دین کو اپنانے کے لیے آپ کو قرآن کے حوالے کرنا ہوگا، قرآن کے ساتھ ناطہ جوڑنا ہوگا، قرآن کا نوکر بننا ہوگا، قرآن کا جھنڈا اٹھانا ہوگا، قرآن کے مشن کو اپنے اوپر نافذ کرنا ہوگا۔ اور اگر اتنا ہی کر لیں، جو بڑے ہو گئے وہ تو آپ کی بات نہیں مانیں گے کیونکہ آپ بھی کسی کی نہیں مانتے، لیکن کم از کم جو ابھی پیدا ہونے والے ہیں، جس امت پر نبی نے قیامت کے دن اس لیے ناز کرنا ہے کہ یہ سب امتوں پر کثرت رکھتی ہے، اور کثرت بھی ایسی کہ میرے نبی نے فرمایا نماز کے لیے وضو کرنے والوں تمہیں قیامت کے دن شرمندہ نہیں ہونا پڑے گا، قیامت کا دن تمہارے لیے اللہ کے قرب اور غسل کا ذریعہ بنے گا، کیونکہ یہ وضو کا پانی جب تم وضو کرتے ہو تو تمہارے جسم کو گناہوں سے پاک کرتا ہے، اور قیامت کے دن یہ پانی نور بن کر تمہارے اعضائے وضو پر چمکے گا۔ اور میرے نبی نے فرمایا چمکتے چہرے، چمکتے اعضائے وضو دیکھ کر میں دور سے ہی کہوں گا مولا یہ چمکتے دمکتے سارے امتی میرے، اور رحمت حق پکارے گی محبوب جو تیرے وہ سارے ہی میرے۔ اتنا سستا سودا مل رہا ہو تو ہم کہاں کھڑے ہیں؟ آپ بالکل اس بات کا اطمینان نہ رکھیں کہ آپ سے پوچھا نہیں جائے گا کہ آپ نے اپنے بچوں کی تربیت کیا کی، آپ سے پوچھا جائے گا، آپ سے حساب لیا جائے گا۔ اور میں اگر صرف اس چیز کو شروع کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا ٹپ آپ کو دے دیتا ہوں، اپنے گھر کی ہر شام ویسے بھی افطاری کے لیے تو جمع ہوتے ہو، افطاری سے پہلے 20 منٹ کے لیے چادر چٹائی بچھا کر بیٹھ جاؤ، تصور مدینہ بناؤ، اس شام کو مدینے والے کے نام کرو، عقیدہ بناؤ، باپ بیٹی، ماں بیٹا، بھائی بہن، دودھ پیتے بچے ماں کی گودوں میں جب تصور مدینہ میں درود پڑھیں گے، سلام پیش کریں گے، اور جہاں کلام میں کمزوری ہو سکتی ہے وہاں سماعت میں پوری طاقت موجود ہے۔ اب یہاں سے پڑھیں آقا مدینہ سے۔ اب اگر آپ کی ہر شام، یہ بڑا آسان کا مشکل نہیں ہے، 24 گھنٹوں میں صرف آدھا گھنٹہ 20 منٹ تصور مدینہ، نبی کا کنیکشن، اور پھر عادت اتنی پکی ہو جائے کہ وہ رات بھی آ جائے، تم درود پڑھتے پڑھتے سو جاؤ، درود والا نبی آ جائے۔ حضرت سلطان بہو کا کلام اسی گفتگو کے ساتھ ختم کریں گے۔ بے بسم اللہ اسم اللہ دا اے بھی کہنا بھارا ہوں، یہ جو اللہ کا نام تمہارے منہ سے نہیں نکلتا، بڑی مشکل سے نکلتا، یہ کوئی عام چیز نہیں ہے، اے بھی کہنا بھارا ہوں، اور اسی اللہ اللہ کرتے کرتے، اللہ کی حمد کرتے کرتے اللہ کو اپنے نبی پر ایسا پیار آیا کہ فرمایا اس حمد کرنے والے کو میرے نام کی الف لگا دو یہ احمد بن جائے۔ بے بسم اللہ اسم اللہ دا اے بھی کہنا بھارا ہوں، نال شفا سرور عالم
چھٹسی عالم سارا ہوں حدوں بے حد درود نبی سرور سے جس دا عید بسارا ہوں میں قربان تینا دبا ہوں جنہ ملیا نبی جی سوارا نبی ملتے ہیں اور یہ بات بھی کملی والے نے خود فرمائی لوگوں اگر کبھی میں تمہیں خواب میں یا کسی بھی کیفیت میں مل جاؤں میرا احساس بھی تمہیں مل جائے تو یہ نہ سمجھنا کہ یہ خواب ہے فرمایا وہ میں ہی ہوں لیکن جو لائن میں لگتا ہے باری تو اس کی آتی ہے آپ تو لائن میں نہیں لگ رہے آج سے یہ نسخہ شروع کریں ہر آنے والا دن تمہارے دل کو نور بناتا جائے پھر تمہارا دل اللہ کے ذکر کے بغیر رہ ہی نہیں سکے گا قرآن کی تلاوت کے بغیر رہ ہی نہیں سکے گا پھر تمہاری قلبی کیفیات بدل جائیں گی قلب المومن عرش اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم علیہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث پروردگار عالم تیرا نام لیا تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تو نے شانیں دی ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کی پروردگار اس پر ہمارے لیے ہدایت کے دروازے کھولے ہمارے دلوں کو دل مومن میں بدل دے ہماری زبانوں کو فحش کلامی بے حیائی کے کلام سے محفوظ فرما کے یا اپنا نام دے دے یا اپنے نبی کا درود و سلام دے دے یا اللہ پاک پاکستان کی خیر فرما عالم اسلام کی خیر فرما دعا کیجیے اس وقت پوری دنیا میں اسلام دشمن قوتیں اور پاکستان میں تو وہ قوتیں پوری قوت کے ساتھ اہل اسلام کو ذلت اور رسوائی کے گھروں میں گرانے کی کوشش کر رہی ہیں لیکن میں دعا کرتا ہوں کہ پھر کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی پیدا ہو جائے پھر کوئی محمد بن قاسم آ جائے پھر کوئی سلطان نور الدین زنگی اور سلطان صلاح الدین ایوبی پیدا ہو جائے جو ہمارے رابطے مدینے والے سے بنا دے خیر خلقی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم حضرات اپنے دعوت دینا